حسب عادت پوری دنیا کے سامنے کشمیری قوم کو دھوکہ دیتے ہوئے اس کی آئینی خود مختاری ختم کر کے بھارت میں ضم کرنے کا اعلان کیا۔ 5 اگست 2019 کے بھارتی فیصلے نے دنیا پر ثابت کر دیا کہ یہ نسل پرست توسیع پسندانہ سوچ کا حامل جھوٹا ملک ہے۔ حریت پسند کشمیری قوم تو بھارت سے شدید نفرت کرتی ہے، لیکن وہ بھارت نواز جو اپنی سیاسی مجبوریوں یا ذاتی وجوہات کی بنا پر بھارت کے حامی ہیں، وہ بھی بھارت پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم نے آپ سے کہا کہ کشتی میں چڑھنے سے پہلے آپ نے ہمارے ساتھ کچھ وعدے کیے تھے، اور وہ وعدے مطلب کسی فرد کے کیے ہوئے نہیں تھے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو، مجھے بات کرنے دیجئے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ یہ وعدے جو ہیں یہ کانگریس پارٹی کے تھے یا یہ وعدے جواہر لال نہرو صاحب کے تھے۔ یہ وعدے ملک ہندوستان نے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیے، اور ان وعدوں پہ یہ ملک پیچھے ہٹا۔ اس پہ ہمیں ناراضگی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے اس وقت ہمیں کہا ہوتا کہ یہ وعدے جو ہیں یہ 70 سال کے لیے ہوں گے یا یہ 80 سال کے لیے ہوں گے، ٹھیک ہے، پھر ہم اپنی جگہ یہ تیاری کرتے کہ 80 سال کے بعد یہ نظام بدل جائے گا۔ قابض انتظامیہ نے مقبوضہ ریاست کے نوجوانوں کے خلاف اقدام کرتے ہوئے حکم دیا ہے کہ جو پتھر بازی میں ملوث ہوگا اسے سرکاری نوکری اور پاسپورٹ نہیں ملے گا۔ اس پر عمر عبداللہ نے بھارت پر عدم اعتماد کرتے ہوئے بھارت کا بھیانک چہرہ ان حقائق کے ساتھ بے نقاب کیا۔ انٹرویو کے شروع میں لوگوں کو کیا کہا کہ میں بند رہا تھا، اور کتنے دن بند رہا آپ نے گن کے دیا تھا؟ 234 دن، 370 کے بعد کے لیے آپ نے مجھے بند کیا۔ Maybe a preventive action. It was long and we all said that this should get over. آپ مانتے ہو غلط تھا؟ For a long period of time. تھا نا غلط، لیکن پولیس نے اس کو جسٹیفائی کیا ڈوسیئر کے بنیاد پہ، کاغذ بنائے، باضابطہ ایک کیس بنا مجھے بند رکھنے کا، جس کو آپ خود کہتے ہو غلط تھا۔ کل کو اگر یہی کسی اور نوجوان کے ساتھ ہو جائے جس کے بنیاد پہ اس کو نوکری نہ ملے، کیا وہ غلط نہیں ہوگا؟ آپ نے مجھے، میں ویکتیگت آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں انسٹیٹیوشنز کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے جب جموں کشمیر پولیس نے بند کیا، یہ کہتے ہوئے کیا کہ میں نے لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے تیار کیا تھا ایک بائیکاٹ مہم کے خلاف، اور اس بنیاد پہ مجھے پی ایس اے کے تحت اندر بند کیا گیا۔ جو بہانہ بنا کر بھارتی حکومت نے 2019 میں توسیع پسندانہ اقدامات اٹھائے اور قابض انتظامیہ نام نہاد ترقی کا دعویٰ کرتے ہوئے کشمیر کے بارے میں جو غلط دعوے کرتی ہیں، انہیں بے نقاب کرتے ہوئے عمر عبداللہ کہتے ہیں کہ بھارتی حکومت کے تمام دعوے جھوٹے اور بے بنیاد ہیں۔ Show me one new investment that has come. Show me one positive development that has come. Everything that is being inaugurated right now, from roads to tunnels to powerhouses to hospitals to schools to colleges to universities, were all given in the previous government. Ghulam Nabi Azad as health minister gave the medical colleges. Dr. Manmohan Singh gave the central universities. Dr. Manmohan Singh gave the 4-lane highway between Jammu and Srinagar. The tunnel in Banihal, the tunnel in Nashri was started when Dr. Manmohan Singh was Prime Minister. The Zojila tunnel and its the predecessor, the Zedmore tunnel. Again, I was there when the foundation stone was laid during Dr. Manmohan Singh's government. Let me list out for you what we did, and then you list out what has been done over the last 2 years, and let's see where we are. یہ انٹرویو نہ صرف شیخ عبداللہ فیملی بلکہ ان تمام بھارت نواز سیاستدانوں کے نظریات کی عکاسی کرتا ہے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قومی نظریے کو بنیاد پرستی سمجھتے ہوئے نہرو اور سردار پٹیل کے جھانسے میں آئے۔ کشمیری حریت پسند قوم تو 1947 سے ہی قابض بھارتی حکومت کے خلاف جدوجہد کر رہی ہے، لیکن اب بھارت نواز بھی بھارتی دھوکے بازی اور جھوٹ سے تنگ آ کر بتدریج اپنی بیزاری اور نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔